Hello and welcome you all in this book reading session. We are pledged to improve your vocabulary through reading. ہم reading کے through آپ کی vocabulary کا improve کریں گے. تو آج ہم نے vocabulary improve کرنے کے لیے book of Rumi سے جس story کا انتخاب کیا ہے وہ ہے دا اسٹوری آف حضرت علی. حضرت علی کی اسٹوری کے متعلق ہے. حضرت علی ہمارے تمام ویورز ان کے متعلق جانتے ہوں گے. اگر ان کے متعلق نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مسلمانوں کے بہت برگزیدہ ایک صحابی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی تھے, مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بھی تھے. اب انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے ان کی زندگی کا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حضرت علی کو بہادری اور کرج دکھانے پہ شیر خدا کا لقب ملتا ہے. دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں, میں نالج کی سٹی ہوں, اور حضرت علی جو ہیں وہ اس کے دروازہ ہیں. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے. اٹس مین کہ حضرت علی نالجیبل بھی بہت ہیں, ان میں ذہانت بھی بہت ہے. ایک طرف وہ شیر خدا بھی ہیں یعنی کہ دنیا کے بہادر ترین انسان بھی ہیں, دوسری طرف وہ ذہین ترین انسان بھی ہیں. تو جب بہادری اور ذہانت آپس میں ملتی ہے تو اس کا کیا آؤٹ لیٹ ہوتا ہے, وہ اس سے لوگوں کو کیا میسج آتا ہے, آئیں ہم اپنی اسٹوری میں پڑھتے ہیں. Spitting at امام علی. In the early years of Islam, اسلام کے شروع کے دنوں میں, in the Arab's land, عرب علاقوں میں, the newly converted Muslims. Converted کا مطلب ہوتا ہے changed, transformed. اردو میں اگر اس سے متعلق بات کریں تو اسے کہیں گے no Muslims, نئے ہونے والے مسلمان. Waged many wars. Waged کا مطلب ہوتا ہے to carry on, to conduct many wars with others who did not yet believe in Islam. اسلام کے شروع کے دنوں میں عرب علاقوں میں نئے مسلمان ہونے والے لوگوں نے کئی جنگیں ان لوگوں کے خلاف لڑیں جو اسلام پہ یقین نہیں رکھتے تھے. People widely known as infidels. Infidel کہتے ہیں کافر کو, unbeliever کو, pagan کو. In one war, ان میں سے ایک جنگ میں علی دا پروفٹ سن ان لا, حضرت علی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی تھے, who was very competent warrior. اب competent کا مطلب ہوتا ہے اہل ہونا, مجاز ہونا, ٹھیک ہے, ایبل ہونا, کیپیبل ہونا کسی چیز کا, ٹھیک ہے. وہ کافی ایک competent warrior تھے, کافی ایک طاقتور جنگجو تھے. came face to face with another capable soldier. سولجر کا مطلب ہوتا ہے سپاہی, کیپیبل کا میں آپ کو پہلی مطلب بتا چکا ہوں, اس کا مطلب ہوتا ہے قابل ہونا, افیکٹو ہونا یا ایفیشینٹ ہونا. اسی طرح کی ایک جنگ میں حضرت علی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی تھے اور ایک بہت اچھے جنگجو بھی تھے, ان کا سامنا ایک اچھے جنگجو کے ساتھ ہوا. علی succeeded in bringing his opponents to his knees in a shot. اور کچھ ہی لمحوں میں حضرت علی نے اپنے دشمن کو گھٹنوں پہ گرنے پہ مجبور کر دیا. شارپ فائٹ, بہت خطرناک ایک لڑائی ہوئی تھی. اینڈ raised his sword to take the man's life. اور انہوں نے اپنی تلوار کو بلند کیا تاکہ اس آدمی کی, اس سپاہی کی جان لے لیں. ریز کا مطلب ہوتا ہے اونچا کرنا یا اٹھانا, لفٹ یا ایلیویٹ کرنا. یہاں پہ ووکیبلری کا یہ ورڈ بھی آپ کے پاس ایڈ ہو گیا. The proud soldier believed that his end was imminent. Imminent کا مطلب ہوتا ہے نزدیک ہونا, قریب ہونا, کلوز ہونا یا اپروچیبل ہونا. اب اس مغرور سپاہی کو یہ سمجھ آ گئی یا یقین ہو گیا کہ اب اس کی زندگی کا خاتمہ قریب ہے. And all he could think to do was to take one last spiteful action. اب spiteful کا مطلب ہوتا ہے کینہ یا ضد کے ساتھ, cruel یا unkind. کہتے جب اس کو یہ محسوس ہوا نا کہ اس کی زندگی کا اب خاتمہ قریب ہے, تو وہ جو آخری اگر کوئی وہ حرکت کر سکتا تھا, کینہ پرور حرکت کر سکتا تھا, تو اس نے کیا کیا, he spat at Ali. اس نے حضرت علی پر تھوکا, right in the face, ان کے چہرے پر. یعنی کہ اس نے آخری جو حرکت کی وہ یہ کی کہ اس نے غصے سے حضرت علی کے چہرے پہ تھوک دیا. علی immediately withdrew his sword. حضرت علی نے اسی وقت, immediately کا مطلب ہوتا ہے اسی وقت, withdrew کا مطلب ہوتا ہے دستبردار ہو جانا, پیچھے ہو جانا, ریموول ہو جانا یا ایبولیشن کر دینا ہے.
حضرت علی نے اپنی تلوار اسی وقت پیچھے کر لی اینڈ اسٹیپ بیک، اور پیچھے ہو گئے. اسپیئرنگ دا مینز لائف، اس آدمی کی جان ہے اس کو بخش دیا، چھوڑ دیا. اب اسپیئر کرنے کا مطلب ہوتا ہے ہیو مرسی یا پارڈن کرنا، کہ انہوں نے اس بندے، جیسے اس بندے نے ان کے چہرے پہ تھوکا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی تلوار پیچھے کی اور اس بندے کی زندگی چھوڑ دی، یعنی اس آدمی کی زندگی بخش دی. دا سب ڈیو کا مطلب ہوتا ہے جو زیر اثر ہوتا ہے، محکوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ان کے انڈر تھا، یعنی کہ وہ جو واریر تھا. واز سٹرنڈ کا مطلب ہوتا ہے حیران رہ جانا، ڈیزڈ یا اسٹاؤنڈ ہو جانا. اب وہ جو سپاہی تھا جو ان کے انڈر تھا، زیر اثر تھا، وہ یہ دیکھ کے تو بڑا حیران رہ گیا، یعنی کہ حضرت علی اس کی جان نکال بھی سکتے تھے ایک تلوار کے زور سے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. ہی ہیڈ ایکسپیکٹڈ دا ورس اینڈ ناؤ واز پرپلیکسڈ دیٹ ہی واز اسٹل الائیو. وہ تو اس سے بھی برا سوچ رہا تھا، لیکن اب وہ ہے پرپلیکسڈ ہو رہا تھا، الجھن کا شکار ہو رہا تھا، پزلڈ ہو رہا تھا، کنفیوزڈ ہو رہا تھا کہ اسے حضرت علی نے کیوں زندہ چھوڑ دیا ہے. ہی نیڈیڈ این ایکسپلینیشن، اب اسے ایک ایکسپلینیشن چاہیے تھی کہ وہ بتائیں، حضرت علی اس کو ایکسپلین کریں کہ انہوں نے اس کی زندگی کو کیوں چھوڑ دیا. ہی نیڈیڈ ٹو نو وائی علی ہیڈ ٹیکن پٹی آن ہم. پٹی کا مطلب ہوتا ہے ترس کھانا، فیل سوری فار. اس سے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حضرت علی نے اس پہ ترس کھا کے اس کو کیوں چھوڑ دیا. بیفور علی کوڈ واک اوے فرام دیر انکاؤنٹر، اس سے پہلے کہ حضرت علی اس جگہ سے یا اس لڑائی سے دور جاتے جس جگہ پہ لڑائی ہو رہی تھی، دا واریر کالڈ آؤٹ ٹو ہم، اس جنگجو نے حضرت علی کو پکارا. علی یو ہیڈ ڈران یور سورڈ ٹو فنش می آف بٹ چینج یور مائنڈ. اے علی، تم چاہتے تو اپنی تلوار سے میرا خاتمہ بھی کر سکتے تھے، لیکن تم نے اپنا ذہن کیوں تبدیل کیا. وٹ میڈ یو ڈراپ یور ویپن اینڈ وٹ ڈڈ یو سی ان می وین وی فوٹ دیٹ میڈ یو لوز انٹرسٹ اینڈ اسپیئر مائی لائف. کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ تم نے اپنا ہتھیار چھوڑ دیا اور تم نے لڑائی کرتے ہوئے جو اپنا انٹرسٹ ہے وہ اس لڑائی میں چھوڑ دیا، اور تم نے میری زندگی لینے سے دستبرداری کر لی. یو ہیڈ دا اپر ہینڈ، یو ہیڈ وون دا فائٹ. تم تو وہ جنگ جیت چکے تھے، تم چاہتے تو میری زندگی جو ہے اس کا خاتمہ بھی کر سکتے تھے. وٹ ایلز واز مور امپورٹنٹ دین فنشنگ میں آف. اس سے زیادہ کیا ضروری تھا کہ تم میری جو ہے وہ جان جو ہے نکال دیتے، یعنی کہ میں تمہارے انڈر تھا، سب ڈیو تھا، تم چاہتے تو تلوار کے ایک زور سے میری گردن بھی اڑا سکتے تھے، تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یعنی کہ وہ حیران ہو رہا ہے. وٹ سپریس یور اینگر ایٹ دس انسٹنٹ. کہتے تم نے اپنا جو غصہ ہے وہ کیوں ایک دم سے ہی دبایا. آئی اونلی فائٹ فار گاڈ رسپونڈڈ علی. حضرت علی نے اسے کہا کہ میں صرف خدا کے لیے لڑتا ہوں. آئی ایم دا گاڈ سرونٹ. سرونٹ کا مطلب ہوتا ہے غلام ہونا، سلیو ہونا. کہتے کہ میں تو صرف اللہ تبارک تعالیٰ کا غلام ہوں، اللہ کا غلام ہوں. آئی ایم ناٹ ان دا بزنس آف سیونگ مائی اون اسکن. اب سیونگ مائی اون اسکن کا مطلب بیٹا ہوتا ہے ٹو ٹرائی ٹو سیو یور سیلف فرام سم تھنگ. اب حضرت علی نے اسے یہ کہا ہے کہ میں تو صرف اللہ کا غلام ہوں، میں ایسا بندہ تو نہیں ہوں کہ میں اپنی ذات کے لیے لڑ رہا ہوں. آئی ایم گاڈز انبیٹیبل لائن. میں اللہ کا ناقابل شکست شیر ہوں. آپ میں سے جو لوگ ہیں ان کو یہ پتہ ہوگا کہ حضرت علی کا لقب جو تھا وہ شیر خدا بھی تھا، حیدر بھی تھا. تو انہوں نے یہاں پہ اپنی بات بتائی ہے کہ میں خدا کا شیر بھی ہوں. ناٹ اے ومسیکل. ومسیکل کا مطلب ہوتا ہے کہ منموجی انسان ہونا، ٹھیک ہے، امپلسو ہونا، یعنی کہ ایسا انسان نہیں ہو کہ میں جذبات میں آ کے لوگوں کو مارنا شروع کر دوں. میں صرف اللہ کے لیے لڑتا ہوں. اے واریر آف اے پیشن. ناٹ ورڈس بٹ ایکشن اسپیکس فار مائی بلیف. ٹھیک ہے، صرف الفاظ نہیں بلکہ میرے جو ایکشنز ہیں، میری جو حرکات ہیں وہ میرے بہاف پہ بات کرتے ہیں. دا سورڈ مائٹ بی ان مائی ہینڈ بٹ اٹ از گاڈ ہو اسٹرائکس. جسٹ لائک دا ونڈ دیٹ کین ناٹ موو اے ماؤنٹین آئی ٹو شیل ناٹ موو ادر دین بائی دا گاڈس ول. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میرے ہاتھ میں تلوار ہے یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک ہوا جو ہے، تیز ہوا یا آندھی جو ہے وہ ایک ماؤنٹین کو، ایک پہاڑی کو ہلا نہیں سکتی. آئی ٹو شیل ناٹ موو ادر دین بائی دا گاڈس ول. میں اللہ کے حکم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرتا. اب حضرت علی اس کو آگے ڈیفائن کر رہے ہیں. اینگر میکس موسٹ کنگ لوز دیئر ہیڈس بٹ اینگر از مائی اوبیڈینٹ سلیو. اوبیڈینٹ کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار ہونا.
ٹھیک ہے. اب یہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں حضرت علی کہ جو غصہ ہے اس کی وجہ سے جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں ان کے سر کٹ گئے، لیکن جو غصہ ہے، اینگر ہے، وہ میرا ایک فرمانبردار غلام ہے، یعنی اس کو کنٹرول کرنا مجھے آتا ہے. اٹ از انڈیڈ مائی پیشنس دیٹ ہیز فریڈ می فرام دا یوک آف اینگر. اب وہ کہتے ہیں کہ غصے کے ہاتھوں، انوائنس، یوک آف اینگر. اب وہ کہتے ہیں کہ اٹ از انڈیڈ مائی پیشنس، یہ میرا صبر و تحمل ہے، دیٹ فریڈ می فرام دا یوک آف اینگر، جس نے مجھے اس طرح کے غصے سے بچا کے رکھا ہوا ہے. مائی سورڈ ڈزنٹ کل انسٹیڈ اٹ بیسٹوز لائف. یو spat at me thus raised an issue that did not directly involve God. اب میری جو تلوار ہے وہ لوگوں کو مارتی نہیں ہے، بلکہ کیا ہوا کہ جب تم نے مجھ پہ تھوکا تو اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کا نہیں رہ گیا، بلکہ یہ ہوا کہ اس میں میرا غصہ بھی آ گیا. I never fight for any reason other than the God. اور میں اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ تو کسی وجہ سے نہیں لڑتا، یعنی کہ میں اپنی پرسنل فائٹ، اپنے پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے نہیں، میں صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے لڑتا ہوں. Your spitting arose my ego. ایگو کہتے ہیں انا کو، سیلف اسٹریم کو، سیلف ورتھ کو. تمہارا اس طرح تھوکنے سے جو ہے نا وہ میری انا جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئی تھی. اینڈ thus sparked of my anger. spark کرنے کا مطلب ہوتا ہے بھڑکا دینا، ٹھیک ہے. تمہارے اس طرح تھوک پھینکنے سے میرے جو سیلف اسٹیم ہے وہ اروزڈ ہو گئی تھی، مجھ میں جو انا ہے وہ آ گئی تھی، اور اس وجہ سے مجھے کافی زیادہ غصہ آ گیا، یعنی کہ یہ میرا پرسنل انٹرسٹ ہو گیا. Had I used my sword, I would have been fighting half for God and half for my ego. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ میری تلوار اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے بھی چل رہی ہو اور میری انا کے لیے بھی چل رہی ہو؟ یعنی کہ حضرت علی یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی وجہ سے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہوں، میرا اپنا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہوتا، اور نہ ہی That's why I thought it best to withdraw my sword. اسی لیے میں نے سوچا کہ بہتر یہی ہے کہ میں اپنی تلوار پیچھے کر لوں، کیونکہ پہلے معاملہ تمہارے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے درمیان تھا، لیکن تمہارے اس طرح تھوک پھینکنے سے مجھے بھی شدید غصہ آ گیا، اور اس کے بعد میں بھی اس فائٹ میں انوالو ہو گیا. اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میں صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے لڑتا ہوں، میں اپنے ذاتی مفاد یا ذاتی جو ہے وہ اناد کے لیے نہیں لڑتا. علی دین ٹرن ٹو واک اوے. اس کے بعد حضرت علی وہاں سے چل دیے، وداؤٹ لوکنگ بیک، بنا پیچھے دیکھے. اب اس ہماری سٹوری میں کیونکہ حضرت علی نے یہ لاسٹ پیراگراف میں اپنی ساری بات جو ہے اس کو کنکلوڈ کر دیا ہے، لیکن اس کو اگر ہم لوگ اگر کنکلوڈنگ میں بات کریں تو بات سمپلی یہ ہے کنکلوژن میں کہ ورلڈلی بینیفٹس از نتھنگ وین اٹ کمز ٹو دا لو آف اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ کی جب محبت آپ کے دل میں ہوتی ہے تو آپ کے سامنے جو ورلڈلی بینیفٹ ہوتے ہیں، دنیاوی فائدے ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہوتے. اور جو بھی کریں کسی بھی قسم کی کہ غرض اور فائدے کی بنا کرنا چاہیے، صرف یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا بدلہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ دیں گے، گاڈ دیں گے. تو یہاں پہ ہم اس اپنی سٹوری کو اینڈ کرتے ہیں. اب وکیبلری کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں. Thank you for watching this whole video.